ہاں جی، السلام علیکم، میں ہوں طاہر ملک۔ آج کی سٹوری یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے۔ اور عجیب سی کہانی ہے آج کی اس خبر میں کہ وہ مجھے ایسے لگا کہ ایک پیٹرول بم جس کو ہم کہتے تھے جی، پٹرول بم چل گیا۔ پٹرول بم کس پہ چلا ہے؟ عوام پہ تو چلتا ہے، 75 سال سے ہمارے جو حکمران ہم سے ہم کر رہے ہیں۔ اس بار یہ پیٹرول بم جو ہے نا اتحادیوں پہ اوپر چل گیا، حکومت کے اپنے اوپر چل گیا۔ وہ ہم اس ویلاگ میں آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ کس طرح حکومت کے اوپر چل گیا۔ یعنی کہ بم جو ہے انہوں نے چلانا تو عوام پہ ہوتا ہے۔ میرے لیے عوام تو شاید عادی ہو گئے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے 75 سال سے، وہ آپ سب کو پتہ ہے، نہ پینے کا صاف پانی ملا، نہ بجلی ملی، بل بے شمار دیے، پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی۔ پیٹرول ہے وہ جب چاہے مہنگا کر دیتے ہیں۔ یہ پیٹرول مہنگا نہیں ہوتا، بیسیکلی یہ ڈاکہ ہوتا ہے، یہ بیسیکلی ایک ٹیکس لگانے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ ہاں، پاکستان دنیا کا شاید واحد ملک ہے جہاں ہر ہفتے ہر 15 دن کے بعد آپ پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں تو آپ کہیں جی آپ جب مرضی بجٹ بنا دیں۔ تو بجٹ پھر کس لیے بناتے ہو؟ ایک سال کی پلاننگ کرتے ہو۔ تو مختصر جو آج ہم بات کرتے ہیں کہ جو پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ کیا، انہوں نے 7 روپے لیٹر کے قریب فی لیٹر حکومت نے اضافہ کر دیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے خاتم طے کی قبر پہ وہ لات بھی ماری کہ 50 پیسے کے قریب میں ڈیزل سستا کر دیا۔ تو اس میں سر کہانی کیا ہے جی؟ کہانی شروع کرتے ہیں۔ جو ایک تو پاکستان میں ایک بہت بڑی اپنا پولیٹیکل لیڈر ہے، بڑی جذباتی ہے اور ان کو عوام سے بڑی پیار ہے۔ میں ابھی 2 ٹویٹس پڑھ رہا تھا مریم نواز صاحبہ کے، جو کہ اس وقت بیسیکلی اپنا مسلم لیگ نون کی نائب صدر بھی ہیں، سابق وزیر اعظم کی بیٹی بھی ہیں، اور سب سے زیادہ ان کو کہا جاتا ہے وہ کراؤڈ پولر ہیں، وہ بڑی اگریسو اسپیکر ہیں۔ جب وہ سڑکوں میں نکل آتی ہیں تو لوگ ان کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک نواز شریف کی جو لیگسی ہے اس کو وہ کیری کر رہی ہیں۔ اور کمال کی یہ ہے کہ مجھے لگا کہ جیسے وہ ایک نیوٹرل آبزرور ہے۔ مجھے تو شاید یہ بھی شک پڑ گیا، مجھے پوچھنا پڑ گیا کہ یار پاکستان میں حکومت کس کی ہے؟ کیا پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے؟ وہ اس طرح مجھے پوچھنا پڑ گیا کہ جب میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا تو مریم صاحبہ فرماتی ہیں اس فیصلے پہ، جیسے پیٹرول کا اضافہ شاید نیپال میں ہوا ہے یا بنگلہ دیش میں ہوا ہے یا سری لنکا میں ہوا ہے، تو وہ ایک تبصرہ کیا فرما رہی ہیں؟ میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں، اس فیصلے کی تائید نہیں کر سکتی۔ واہ واہ واہ! اس کو بولتے ہیں نیوٹرل آبزرور، کہ آپ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، بالکل آپ کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے، آپ کا کوئی اسے تعلق واسطہ نہیں ہونے کا۔ میں تائید نہیں کر سکتی، میں بہت بڑی انقلابی ہوں، میرے دل میں عوام ہے۔ اور اس سے بھی بڑی جو دوسری ٹویٹ کی ہے وہ اس سے بھی بڑی کامیڈی ہے، یعنی کہ وہ تو میں ساری زندگی میں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 3 دفعہ پاکستان کی فیڈرل حکومت میں رہے ہیں، 5 دفعہ انہوں نے پنجاب میں حکومت کی ہے، شہباز شریف نے اور نواز شریف دونوں کی، میں بھائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت جو میاں صاحب ہیں، جو چھوٹے میاں صاحب جن کو بولتے ہیں، شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور مریم صاحبہ کیا فرما رہی ہیں ان کے بارے میں، وہ ٹویٹ دیکھیں، وہ اس سے بھی بڑی کامیڈی ہے۔ وہ کہتی ہیں جی میاں صاحب نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی ہے۔ واہ واہ! کتنی بڑی بریکنگ نیوز دے دی مریم نے کہ میاں صاحب، میاں شہباز کو، وزیر اعظم کو جو 7 روپے پیٹرول کا اضافہ پسند نہیں آیا، اور یہاں تک کہ میں مزید 1 پیسے کا بوجھ عوام پہ نہیں ڈال سکتا۔ اور انہوں نے یہ بھی غصے کا اظہار کیا کہ میں 1 پیسے کا عوام پہ مزید بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ بالکل صحیح کیا انہوں نے کہا جی 1 پیسے کا بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ مریم صاحبہ آپ کی انفارمیشن کے لیے انہوں نے 7 روپے کا بوجھ ڈالا ہے، انہوں نے کہا نہیں 1 پیسے کا تو بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ انہوں نے تو سچ بولا ہے۔ اور اگر حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو میں اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں، اور میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ میں تو سمجھا، میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کسی پاکستان کے دورے پہ کوئی نیپال کا وزیر اعظم آیا ہوا ہے یا کوئی جرمنی کا کوئی چانسلر آیا ہوا جو کیبنٹ میں بیٹھا، اور اس کو پتہ چلا کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے 7 روپے لیٹر، تو وہ کہتا ہے میں میٹنگ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو میں حیران ہوں، میں مطلب ہم کس لیول پہ ہمارا جو پولیٹیکل انٹلیکٹ ہے، میں کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار یہ دنیا کی 4تھی 5ویں بڑی پاپولیشن ہے، یہ دنیا کی تقریباً 20 اور 30 کے درمیان ایک بڑی اکانومی ہے، اتنے بڑے لوگ ہیں، 24 کروڑ کا یہ ملک ہے۔ تو یہ حکمران کیا سمجھتے ہیں ہمیں؟ یہ مطلب یہ بالکل سمجھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، کہ وزیر اعظم صاحب کو جناب غصہ ہے وہ میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے، اور مریم صاحبہ فرما رہی ہیں کہ میرا جو دل ہے، جب مجھے اس طرح کے فیصلے اچھے نہیں لگتے۔ تو یار آپ نے اگر اس طرح کی کمنٹری کرنی ہے تو پھر آپ وزیر اعظم سے استعفیٰ دیں، آپ پارٹی سے استعفیٰ دیں، آپ میری طرح وی لاگ کرا کریں، آپ بھی پھر
بن جائیں، جرنلسٹ بن جائیں، ایک تجزیہ نگار بن گئے. تو یہ ہے کہانی کہ یہ تو انہوں نے اپنی، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو میرا آج کا سارا تھیسز ہے کہ یہ جو پیٹرول کی قیمت کا اضافہ یہ ٹوٹل ایکسپوز کر گیا اس حکومت کو. یہ بم جو انہوں نے عوام پہ چلایا، میں اس لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ عوام بڑے خوش ہیں، عوام تو بیچارے پہلے ہی مرے ہیں. وہ پنجابی کے اندر مویا نو مزید ماریا، تو مزید مہنگائی کر دیتی. مگر اصل جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بم اس بار اپنے آپ پہ چلایا، وہ چلانے کا سب سے بڑا یہ جو میں نے آپ کو 2 ٹویٹ سنایا، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کس نفسیات سے، کس ذہن کے ساتھ، کیا یہ حکمرانوں کا، یہ عوامی ایک ڈیموکریٹک حکمران اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے؟ وزیر اعظم کہ میں میٹنگ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم پیسے بڑھا رہے ہو، اور جو پاکستان کی جو نواز شریف کی سب سے بڑی ریپریزنٹیٹیو یہاں پہ بیٹھی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جناب میں اس کی تائید نہیں کر سکتی. اچھا، اب یہاں پہ یہ جو مسلم لیگ نون کی وہ واردات آپ کہہ رہے ہیں، جو میں نے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، اندر سے سب کو پتہ کہ ہم نے پیسے ہمارے پاس نہیں ہے، قسم کا ہم نے ڈاکہ ڈالنا ہے جس کا نام، اس کو ٹیکس کا نام دے دیا گیا. اور وزیر خارجہ جو خزانہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ کہتا ہے نہ ہم نے ٹیکس نہیں لگایا. کیونکہ سوال یہ ہوا کہ بھائی دنیا میں پیٹرول سستا ہو رہا ہے، تم بجائے سستا کرنے کو الٹا مہنگا کر رہے ہو. کہتا نہیں ہم ٹیکس نہیں لگا رہے. یہ جو پی ایس او ہے، یہ جو تیل کی کمپنی، یہ اس کے اخراجات ہیں، یہ اس کے مسائل ہیں. تو وہی جو ہمارا پرانا معاملہ ہے کہ ہمارا جو ریاستی مشینری ہے، جو ہمارا ریاستی ڈھانچہ ہے، اتنا نااہل ہے، اتنا کرپٹ ہے اور اتنا مہنگا ہے کہ سارا پیسہ وہ خود کھا جاتے ہیں. اور ہمیں یہ بحث پہ لگا دیا کہ نہیں جناب، وہ ہم نے آپ پہ ٹیکس نہیں لگایا. بڑی بھائی تمہاری مہربانی. اب مجھے یہ خوشی دے رہے ہیں کہ جب میں 7 روپے زیادہ لیٹر کے دوں گا تو میں اپنے آپ کو تسکین دوں، تھاپڑی دوں. نہ یہ ٹیکس نہیں، یہ تو پی ایس او کے اخراجات ہیں. بھائی یہ آپ کا وزیر خارجہ. اور ساتھ ہی وہ زرداری صاحب جنہوں نے ایک نیا کام شروع کیا ہے کہ ایک ہفتہ وہ بڑا نظر آتے ہیں، بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، پھر ایک دم وہ خاموش ہو جاتے ہیں، کبھی پاکستان سے چلے جاتے ہیں. وہ ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے بھی ایک نوکریاں رکھی ہیں کہ ایک ہفتہ میں نے ایکٹیو رہنا ہے، ایک مہینہ میں نے سونا ہے. تو ان کو بھی ایک دم یاد آ گیا بھی ہم بھی پیپلز پارٹی ہیں. ہمارا بھی بانی ذوالفقار علی بھٹو تھا جس کا کہنا تھا روٹی کپڑا مکان، غریب آدمی کی زندگی بدلوں گا. وہ بے نظیر کے بھی بڑے دعوے تھے کہ ہم پاکستان کو غریبوں کا ملک بنائیں گے، مزدوروں کا ملک بنائیں گے، محنت کشوں کی خدمت کریں گے. آج ان کو بھی یاد ہے، ان کو نہیں میں بھی اتحادی ہوں، میں بھی اس حکومت کا حصہ ہوں، میرے سے بھی کسی نے مشورہ نہیں کیا اور میں چھوڑوں گا نہیں، میں جاؤں گا. اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں جلد حکومت سے ملوں گا، اللہ وزیر اعظم سے ملاقات کر کے پوچھوں گا یہ کون سی معاشی ٹیم ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سب کی مجھے آج یہ سمجھ آئیے کہ اتحادی جو سب سے بڑا اتحادی ہے پیپلز پارٹی، جو پاکستان کا اصل حکمران ہے وزیر اعظم، اور جو نواز شریف کی یہاں پہ سب سے بڑی نمائندہ مریم نواز، ان سب کو یہ نظر ہے کہ کوئی ٹیم ہے جی، کوئی معاشی ٹیم ہے، وہ یہ فیصلے کر دیتی ہے کہ 7 روپے لیٹر بڑھا دیں. ہم بڑے دل سے ڈیموکریٹ ہیں، ہمیں تو بہت پیار ہے پاکستان کے لوگوں سے، اور ہمارا تو دل رو رہا ہے خون کے آنسو. وزیر اعظم بھی چلا گیا. تو یہ ایک ٹوٹل ایک سمپلی واردات ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو اور مل کے بیوقوف بنائیں. اور اندر سے سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نے آئی ایم ایف سے قرضے لے کے ملک چلانا ہے. اور یہ جو پیسے آپ سے لیے جاتے ہیں، یہ جو ٹیکس لیا جاتا ہے، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اتنا بڑا ایشو ہے یہ. میرا حال ہے میں تو اس کے لیے لفظ یوز ہی نہیں کرتا. ٹیکس کا یہ ڈاکہ ہوتا ہے. آج میرا ایک مطلب پرانا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ مجھے فون آیا جی گجرانوالہ سے، انہوں نے فوٹیج بھی دی ہے، ہو سکتا ہے ہم آپ کو دکھائیں بھی، کہ وہ سارے گجرانوالے کے جتنے کسان ہیں وہ سارے جناب وہ فیول ایڈجسٹمنٹ. اب میں آج کو بتانا چاہ رہا ہوں فیول ایڈجسٹمنٹ کیا فراڈ ہے. فیول ایڈجسٹمنٹ یہ ہے کہ جنرل مشرف، جن کو سب سے پہلے پاکستان بڑا عزیز تھا، انہوں نے آئی پی پی سے جو بجلی والی کمپنیوں سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ آپ سے ہم چلیں ٹھیک ہے، ہم آپ کو جو پروفٹ دیں گے، جو پیسے دیں گے وہ پاکستان روپیز میں نہیں دیں گے، ہم آپ کو بے شمار پروفٹ دیں گے اور وہ بھی ڈالر میں دیں گے. تو یہ فیول ایڈجسٹمنٹ آپ کے لیے ہوتی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جب آپ کو یہ کہتے ہیں نا ہم آپ کو یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے پیسے لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بجلی کا بل آپ نے یوز کیا، مثال کے طور پہ یہ اگست کا مہینہ ہے تو مجھے جون کا یا جولائی کا مہینہ آیا کہ اس کے آپ کے فیول ایڈجسٹمنٹ آپ نے 2000 دینے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تب جب آپ کو ہم نے یونٹ جو بل بھیجا تھا وہ ڈالر تب 180 روپے کا تھا، مگر جب ہم نے پروفٹ آئی پی پیز کے سرمایہ داروں کو دیا تو وہ تو ڈالر ہو گیا تھا 230 روپے کا. اب یہ 30-40 روپے کا فرق ہے، یہ ہے فیول ایڈجسٹمنٹ. تو یہ ڈاکے کا ایک بڑا زبردست انداز ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا گجرانوالہ میں ان سارے کسانوں نے روئے ہیں بیچارے آگے، انہوں نے احتجاج کیا کہ خدا کا واسطہ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام سے ہمارے ڈاکہ ڈال لو. ابھی ہمارے یہاں پہ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، انہوں نے مجھے بل دکھایا ہمارے جی این این میں، وہ بتا رہا ہے کہ میں نے 200 یونٹ استعمال کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا بل دیکھا تقریباً 8000 کا. تو وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے.
تو یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام سے اس وقت پورے پاکستان میں بجلی کے بلوں کے ساتھ آپ کو سمجھ لیں کلاشنکوف کے نام سے آپ سے پیسے چھینے جا رہے ہیں. تو یہ ایک فیول ایڈجسٹمنٹ کا بم تھا. اس کے بعد آپ نے دوسرا بم یہ پیٹرول کا چلا دیا. مجھے تو لگتا ہے یہ مختصر جو میں ویلاگ سے آپ سے خداحافظ کرنے سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ عمران خان کی خدمت اور کوئی نہیں ہو سکتی. یہ دن رات لگتا ہے پیٹرول کی قیمت بڑھا کے اور اس طرح بجلی کا یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ کا ڈاکہ, یہ دو کام انہوں نے کر کے عمران خان کی لاٹری نکال دی ہے. آگے اس کے جلسے ختم نہیں ہو رہا, وہ جا رہا ہے 19 اگست کو کراچی میں جا رہا ہے, 20 اگست کو حیدرآباد میں جلسہ کر رہا ہے, اور اس نے پوری سیل لگا دی ہے جلسوں کی. اور میرا حال ہے اگر یہ اس طرح یہ ملک چلاتے رہے, اس طرح مہنگائی کرتے رہے, تو میرا حال ہے کچھ اور ہونا ہو عمران خان مزید پاپولر ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.